یہ کہانی ہے ایک گاؤں کی، جہاں بہت سے لوگ رہا کرتے تھے اور وہ مختلف کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن اسی گاؤں کا زعیم نامی شخص رات کے وقت اپنے دفتر سے واپس آ رہا۔ وہ قبرستان سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس نے کسی کے رونے کی آواز سنی۔ ہاں، یہ آواز کس کی ہے؟ کون ہے یہاں پر؟ کون ہے جو رو رہا ہے؟ اگر کسی کو میری مدد چاہیے تو مجھے بتاؤ۔ قبرستان میں کوئی اس وقت کیوں رو رہا ہو؟ زعیم ڈر کے مارے گھر پہنچ گیا اور جا کر سو گیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے دوست سے کہا، یار رات کو میرے ساتھ ایک انہونی ہوئی۔ میں نے قبرستان میں کسی کو روتے ہوئے سنا۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کون تھا اور کیوں رو رہا تھا۔ ارے میاں، قبرستان میں کوئی کیوں روئے گا بھلا؟ ہمارے گاؤں میں تو کوئی بھی قبرستان میں نہیں رہتا۔ ارے مگر میں تم سے کہہ تو رہا ہوں، رات کو وہ بہت ہی ڈراؤنی آواز تھی۔ ارے وہ تمہارا وہم ہوگا، تم تھک گئے تھے نا۔ ان کے دوست نے اس کی بات پر یقین نہ کیا اور دن یوں ہی گزر گیا۔ نعیم کے دماغ سے وہ آوازیں نکل ہی نہیں رہی تھی۔ خدا جانے وہ کون تھا اور کیوں رو رہا تھا؟ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا، میں تو اکثر وہاں سے گزرا کرتا ہوں۔ میں آج پھر جا کر دیکھتا ہوں قبرستان میں۔ زعیم قبرستان پہنچا تو اسے پھر سے وہی رونے کی آوازیں آنے لگی۔ ارے کون ہو تم؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ اتنے میں دو مردے سفید لباس میں نمودار ہوئے اور زعیم کی جان لے لی اور اس کو اس کے گھر میں واپس چھوڑ کر۔ صبح جب زعیم کا دوست اس کے گھر آیا تو وہ یہ دیکھ کر بہت ہی حیران ہوا اور پریشان بھی کہ زعیم کی تو لاش پڑی ہوئی ہے۔ اس نے جا کر گاؤں والوں کو بتایا اور سب کو بلا کر لایا۔ دیکھو ساتھیوں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا زعیم کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ارے یہ ہمارے گاؤں میں کیا ہو رہا ہے؟ زعیم کو کس نے مارا؟ آخر پتہ تو چلے۔ آؤ ہم سب اس کا پتہ کرتے۔ اگلے ہی دن گاؤں میں ایک اور لاش پڑی ہوئی ملی۔ سب گاؤں والے یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ یہ کون ہے جو ہمارے گاؤں میں دن دہاڑے لوگوں کو مار رہا ہے؟ ارے مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، کہیں کوئی چور ڈاکو تو نہیں ہے۔ ہمیں پہرا دینا چاہیے اور رات بھر یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر وہ کون ہے جو آتا ہے اور ہمارے لوگوں کو مار کر چلا جاتا ہے۔ برکت بھیا صحیح کہہ رہے ہو، آج ہم رات کو دیکھیں گے کہ کون آتا ہے اور ہمارے لوگوں کو مار کر جاتا ہے۔ رات ہوتے ہی گاؤں کے لوگ پہرا دینے لگے۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا اس سفید کپڑوں میں کچھ مردے دکھائی دے رہے ہیں۔ ارے وہ دیکھو کون ہے؟ یہ تو مردے ہیں۔ او خدایا، یہ کہاں سے آئے ہیں اور یہ تو ہم میں سے کسی کو مار کر چھوڑیں گے، بھاگو یہاں سے بھاگو۔ گاؤں کے لوگ مردوں کو دیکھ کر بہت ڈر گئے۔ مردوں نے ایک آدمی کو پکڑا اور جان سے مار دیا اور گاؤں والوں کے سامنے اس کو مار کر اس کی لاش پھینک کر چلے گئے۔ کہ یہ لوگ کچھ سبق حاصل کریں گے۔ اگلی صبح ہوئی۔ تمام لوگ ایک بزرگ شخص کے پاس گئے جو بہت ہی نیک تھے اور ان کو سارا ماجرا بیان کیا۔ ارے بزرگ میاں، ہم آپ کو کیا بتائیں کہ وہ مردے رات کو آتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے مار کر چلے جاتے ہیں۔ اب تک 3 لوگ جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ خدا را کچھ کیجیے، ہمارے ساتھ چلیے اور اس ماجرے کو نپٹا دیجیے، ورنہ ایک ایک کر کے وہ ہم سب کی جان۔ چلو ساتھیو، اللہ کا نام لیتے ہیں اور قبرستان جا کر ہی دیکھتے ہیں کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ قبرستان پہنچ کر اس بزرگ شخص نے آواز دی، مردو، میری آواز سن سکتے ہو؟ اے قبرستان والو، میرے سامنے تو آؤ۔ بزرگ کے اس آواز پر بہت سارے مردے قبروں سے نکل کر آ گئے۔ اللہ کے حکم سے رک جاؤ اور میری باتوں کا جواب دو۔ آخر تم کیوں ان معصوم لوگوں کو پریشان کر رہے ہو؟ انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم ان کو کیوں ستا رہے ہو؟ ارے انہوں نے ہمارے قبرستان کے ساتھ جو تماشا لگا رکھا ہے وہ آپ کو نہیں پتا؟ یہ اپنا سارا کوڑا ہمارے قبرستان میں پھینک جاتے ہیں۔
کوئی انڈے پھینکتا ہے تو کوئی جادو ٹونا کرنے کے لیے آتا ہے۔ انہیں اس بات سے منع کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اللہ معاف کرے، ایسی بات ہے؟ ہاں، انسانوں کی ان حرکات سے تنگ آ کر ہم نے ان کا چین چھینا ہے۔ ہم بھی تنگ آ چکے تھے۔ ایسی بات ہے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد گاؤں کا کوئی بھی شخص تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ جی جی بابا جی، ہم کسی کو تنگ نہیں کریں گے، ہم کوڑا بھی نہیں پھینکیں گے، ہمیں معاف کر دیجئے۔